مشکل تھے جو راستے آساں ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیراں ہو گئے۔ رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ پیارے دوستو، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میرا بچہ میرے پیٹ میں تھا تو بڑی عجیب و غریب چیزیں دیکھتی تھی۔ اگر میں گھر سے باہر نکلتی تو بادل کا ایک سایہ میرے اوپر آ جاتا اور مجھے دھوپ نہ لگتی۔ اگر میں پانی بھرنے کے لیے زمزم کے کونے کی طرف جاتی تو راستے میں جتنے پیڑ ہوتے ان کی ٹہنیاں میرے سامنے جھک جاتی، جیسے کہ وہ مجھے سلام کر رہی ہوں۔ میں حیران تھی کہ آخر یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے۔ جب میں زمزم کے کونے کے پاس پہنچتی تو نیچے کا پانی اپنے آپ اوپر آنے لگتا اور بالکل اوپر منڈھیر تک آ جاتا اور میں اپنے ہاتھوں سے ہی بالٹی پکڑ کر پانی بھر لیتی تھی۔ مکہ کی عورتیں مجھے زمزم کے کونے کے پاس کھڑی رکھتی تھیں اور مجھے جانے نہیں دیتی تھیں۔ وہ کہتی تھیں کہ اے آمنہ، تم تھوڑی دیر اور کھڑی رہو، ورنہ تمہارے جانے سے یہ پانی ابھی نیچے چلا جائے گا اور پھر ہمیں پانی بھرنے میں بہت تکلیف ہوگی۔ اسی طرح حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے سنا تھا کہ اکثر جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کو بہت زیادہ تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہیں، کبھی ہاتھ پاؤں میں درد، کبھی سر میں درد، کبھی الٹی ہونا، کبھی بخار ہونا اور کبھی چڑچڑاپن آ جانا۔ یہ ساری باتیں سن کر میں بہت حیران تھی اپنے بارے میں کہ مجھے تو ان 9 مہینوں میں کوئی ایسی تکلیف دیکھنے کو نہیں ملی، یہاں تک کہ جب میرا بچہ میرے پیٹ میں رہا میرے تو سر میں درد تک نہ ہوا۔ اسی طرح حضرت آمنہ کو بڑے عجیب عجیب خواب نظر آتے تھے۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب میں رات کو سوتی تھی تو مجھے خواب میں نظر آتا کہ میرا جسم کے اندر سے ایک نور نکلا ہے اور اس نے ساری دنیا کو روشن کر دیا ہے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے یقین ہو چکا تھا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ واقعی عام انسان نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب دن رات کعبے کے پاس جا کر کعبے کا غلاف پکڑ کر اللہ سے رو رو کر دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ، میرا بیٹا عبداللہ تو اس دنیا میں نہیں رہا لیکن اس کے گھر ایک بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، یا اللہ اس بچے کی حفاظت فرمانا اور میرے عبداللہ کی نسل باقی رکھنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے چچا اسی انتظار میں رہتے تھے کہ میرے بھائی عبداللہ کے گھر بچہ کب ہوگا۔ یہودیوں کی کتاب تورات میں لکھا ہوا تھا کہ جب آخری نبی آئے گا تو اس کے پیدا ہونے سے 10 دن پہلے آسمان پر ایک لال رنگ کا ستارہ نکل کر چمکنے لگے گا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے 10 دن بچے تو آسمان پر وہ ستارہ نکل آیا۔ اسے دیکھ کر یہودیوں میں بھگدڑ مچ گئی اور ان کے عالموں نے سارے یہودیوں کو جمع کیا اور کہا، دیکھو آسمان پر لال تارا چمکنے لگا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آخری نبی آنے والا ہے۔ جا کر معلوم کرو کہ اس وقت مدینہ میں کس کے ہاں لڑکی کی پیدائش میں 10 دن بچے ہیں۔ یہودیوں نے جا کر مدینہ میں معلوم کیا تو وہاں بہت سی عورتیں حمل سے تھیں، لیکن ابھی کسی کا وقت قریب نہیں آیا تھا۔ کسی کے 2 مہینے باقی تھے تو کسی کے 4 مہینے۔ ان یہودیوں نے آ کر اپنے عالموں کو بتایا کہ مدینہ میں ایسا کوئی بچہ پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ تو ان کے عالموں نے کہا کہ اب مکہ میں جا کر دیکھو۔ تو سارے یہودی مکہ پہنچے اور آ کر معلوم کیا کہ وہاں کسی کے گھر بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ تو ان لوگوں نے بتایا کہ ہاں، یہاں مکہ میں 5 عورتیں ایسی ہیں جن کے گھر بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ تو ان یہودیوں نے کہا کہ نہیں، ایسے بچے کی پیدائش کہ جس کا باپ وفات پا چکا ہو، یعنی جس کا باپ اس دنیا میں نہ رہا ہو۔ لوگوں نے بتایا کہ ہاں، عبدالمطلب کا پوتا ہونے والا ہے۔ اس بچے کے باپ عبداللہ کی ابھی کچھ مہینے پہلے وفات ہو گئی تھی۔ یہ سن کر یہودیوں کے ہائے نکل گئی اور وہ سب روتے چلاتے اپنے عالموں کے پاس پہنچے اور کہا، ہائے افسوس، آج نبوت یہودیوں سے نکل کر مکہ والوں میں پہنچ چکی ہے۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا اور آخر وہ دن آ گیا جس کا سب کو بڑی بے صبری سے انتظار تھا، جس کا انتظار آسمان و زمین، چرند پرند ہر مخلوق کر رہی تھی۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کی وجہ سے اس دنیا کو بنایا گیا۔ اگر وہ نہ ہوتا تو شاید کچھ بھی نہ ہوتا۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کے لیے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کی خاطر سورج اپنی جگہ پر روک دیا گیا اور اللہ نے حکم دیا کہ اے سورج، ابھی مت ڈوبنا، کیونکہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کے پاس ساری زندگی میں جبرائیل علیہ السلام 26,000 بار آئے۔
رات کا وقت ہو چکا تھا۔ حضرت آمنہ کے پیٹ میں ہلکا سا درد اٹھا اور ان کو محسوس ہوا کہ شاید آج میرے بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، تو انہوں نے حضرت عبدالمطلب کو اس بات کی خبر کر دی۔ حضرت عبدالمطلب نے اپنے محلے کی ایک دائی حضرت شیفہ کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ آج رات تم آمنہ کے ساتھ ہی رہو، کیونکہ میرے بیٹے عبداللہ کے گھر آج بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ رات گزرتی گئی، چاند بھی کہیں خاموش ہو کر بادلوں میں چھپ گیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس رات میرے گھر بچے کی پیدائش ہوئی تو اس دن میرے گھر میں غریبی کا یہ عالم تھا کہ ہمارے ہاں چراغ میں تیل جلانے کے بھی پیسے نہیں تھے۔ دوستو، اس غریبی میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس رات حضرت عبدالمطلب اور ان کے سارے لڑکے گھر کے باہر بیٹھے رہے کہ گھر میں بھائی عبداللہ کی بیوی کے ساتھ کوئی بھی حادثہ ہو تو ہم فوراً اس کے لیے علاج کا انتظام کریں گے۔ پوری رات کوئی بھی نہیں سویا۔ رات ڈھلتی جا رہی تھی، چاند بھی خاموش ہو کر ڈوب چکا تھا۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، گھر کے اندر بھی اندھیرا، گھر کے باہر بھی اندھیرا۔ سحری کا وقت ہو چکا تھا کہ اچانک حضرت آمنہ کے پیٹ میں ہلکا سا درد اٹھا اور وہ سمجھ گئیں کہ اب بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ انہوں نے دائی شیفہ کو آواز دے کر کہا کہ مجھے درد ہو رہا ہے۔ 1 گھنٹہ پیدائش کو گزرا ہی تھا۔ اس دنیا میں تشریف لائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر 3 باتیں بڑی عجیب ہوئیں، جنہیں دیکھ کر دائی شیفہ بھی حیران رہ گئیں۔ پہلی چیز کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناف ماں کی آنت سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناف ماں کی آنت سے بالکل الگ تھی۔ دوسری چیز کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بہت زیادہ گندگی نکلتی ہے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اندر سے غلاظت کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا۔ اور تیسری چیز یہ کہ جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اس کا ختنہ نہیں ہوا ہوتا، لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماں کے پیٹ کے اندر ہی ختنہ ہوا تھا، دنیا میں آپ کا ختنہ نہیں کیا گیا۔ یہ 3 چیزیں دیکھ کر دائی شیفہ گھبرا گئیں اور حضرت آمنہ سے کہنے لگیں، اے آمنہ، میں نے اپنی ساری زندگی میں ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ حضرت شیفہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر ایک طرف زمین پر لٹا دیا۔ دائی شیفہ نے جیسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر لٹایا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جھٹکے سے کروٹ بدلی اور گھٹنے ٹیک کر سیدھے سجدے میں چلے گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی زیادہ حیران ہوئیں۔ پورے 15 منٹ تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں رہے اور پھر اپنا سر اٹھا کر آسمان کی طرف انگلی سے اشارہ کیا اور ساری دنیا کو بتا دیا کہ اے لوگو، اس دنیا کو پیدا کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بچے کو اپنی گود میں لیا تو اچانک کیا دیکھتی ہوں کہ آسمان کے تارے زمین کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر اچانک ایک بادل کا سایہ میرے کمرے کے اندر آیا اور میری گود سے میرا بچہ اس بادل کے سائے میں غائب ہو گیا۔ اس بادل کے اندر سے آواز آنے لگی، اے جبرائیل علیہ السلام، اس بچے کو ساری دنیا کے چکر لگواؤ، سارے نبیوں کی خوبیاں دو، یوسف کی خوبصورتی دو، اسے ایوب کا صبر دو، اسے ابراہیم کی دوستی دو، اسے دعوت کی میٹھی زبان دو۔ اور پھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ تھوڑی دیر بعد وہ بادل کا سایہ ختم ہو گیا اور میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرا بچہ میری گود میں لیٹا ہوا تھا۔ صبح ہونے والی تھی اور دائی شیفہ نے باہر نکل کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب کو خوشخبری سنائی اور کہا، اے عبدالمطلب، تجھے پوتا مبارک ہو۔ یہ سن کر رات بھر کے جاگے عبدالمطلب کی ساری تھکن اتر گئی اور وہ اتنا زیادہ خوش ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور دائی شیفہ سے کہا کہ جلدی سے میرا پوتا لا کر دو۔ دائی شیفہ جیسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باہر لے کر آئیں تو نظر پڑتے ہی سب کے ہوش اڑ گئے۔ اس قدر خوبصورت بچہ آمنہ کے گھر پیدا ہوا ہے اور سارے چچا بھی اپنے بھتیجے کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوش ہوئے، یہاں تک کہ ابو لہب کی باندی ثوائبہ نے جا کر ابو لہب کو خوشخبری سنائی کہ اے ابو لہب، تجھے بھتیجا مبارک ہو۔ یہ سن کر ابو لہب اتنا زیادہ خوش ہوا کہ اس نے اپنی باندی ثوائبہ سے کہا، جا، میں نے تجھے بھتیجے کی خوشی میں آزاد کر دیا۔
حضرت عبد المطلب بہت بڑے ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی مارے خوشی کے اپنے پوتے کو گود میں لیے کعبہ کی طرف دوڑتے چلے جا رہے تھے۔ سارے مکہ والے بھی خوشی سے نعرے لگاتے ہوئے حضرت عبد المطلب کے پیچھے چل کر مکہ کے پاس پہنچے، اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، میرے پوتے کو سلامت رکھنا اور اسے زندگی میں بہت بڑا انسان بنانا۔ شاید حضرت عبد المطلب کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کا پوتا وہ انسان ہے جس کی خاطر اس دنیا کو بنایا گیا ہے۔ ان کا پوتا اتنا بڑا انسان ہے کہ اللہ نے معراج کے موقع پر زمین سے اٹھا کر ساتھ میں آسمان پر اپنے ساتھ بٹھایا اور اس سے باتیں کی۔ ان کا پوتا وہ انسان ہے جسے مایوس دیکھ کر اور اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر آسمانوں پر تہلکہ مچ جاتا تھا۔ حضرت عبد المطلب نے کعبے کا غلاف پکڑ کر اپنے پوتے کے لیے دعائیں مانگی، اور پھر انہوں نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا۔ محمد کا مطلب ہوتا ہے کہ جس انسان کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ یہ سن کر مکہ والے کہنے لگے، اے عبد المطلب، یہ کیسا عجیب سا نام تم نے اپنے پوتے کا رکھ دیا ہے، ہم نے تو آج تک ایسا نام نہیں سنا۔ تو حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ اے مکہ والو، تمہیں کیا پتا کہ میرے اس بچے کی ایک دن ایسی شان ہوگی کہ لوگ اس کے پیچھے چلیں گے۔ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، مجھے بچپن ہی میں معلوم ہو گیا تھا کہ آپ بڑے ہو کر کوئی بہت بڑے انسان بنو گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے چچا جان، آپ کو کیسے پتہ؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، جب آپ 2 مہینے کے تھے تو ایک رات میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ چارپائی پر اکیلے لیٹے رو رہے تھے۔ میں نے آپ کو چپ کرانے کی کوشش کی، لیکن آپ نے میری طرف نہیں دیکھا، بلکہ اچانک آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے۔ میں حیران تھا کہ آپ نے آسمان کی طرف کیوں دیکھا، تو میری نظر پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں نے دیکھا کہ چاند آپ کی انگلی کے اشارے پر ناچ رہا ہے۔ اب جدھر انگلی لے کر جاتے، چاند ادھر کو جاتا۔ یہ منظر دیکھ کر میں سمجھ گیا تھا کہ آپ کوئی عام انسان نہیں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میرے چچا جان، آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ میں بچپن میں چاند مجھے کہانیاں سناتا تھا، میرے ساتھ کھیلتا تھا اور مجھے رونے نہیں دیتا تھا۔ سبحان اللہ، ایسے تھے ہمارے نبی کہ جن کے گھر میں اتنی غریبی تھی اور ان کی ماں اپنے اس یتیم بچے کے لیے ایک کھلونا تک نہیں خرید سکتی تھی، تو اللہ نے چاند کو حکم دے دیا کہ اے چاند، تم میرے محبوب کے لیے کھلونا بن کر اسے کھلاؤ اور اسے رونے مت دینا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس دن پیدائش ہوئی تو اس دن دنیا میں جتنے بھی بت تھے وہ سب زمین پر اوندے منہ گر پڑے۔ ایران کے بادشاہ کے دربار میں 1000 سال سے ایک آگ جل رہی تھی۔ وہ لوگ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس وقت پیدائش ہوئی تو ایک دم وہ آگ بجھ گئی، اور اس بادشاہ نے اپنے محل میں اپنی شکل کی 14 لائٹیں بنوا رکھی تھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے دن وہ ساری لائٹیں دھڑم سے زمین پر جا گری۔ اگلے دن دوپہر کے وقت ایک یہودی آدمی اپنا کچھ سامان بیچنے کے لیے مکہ آیا ہوا تھا، تو اس نے آسمانوں پر دیکھا تو اسے وہ ساری نشانیاں دکھنے لگیں جو آخری نبی کے پیدا ہونے کی نشانیاں تھیں۔ اس نے مکہ والوں سے پوچھا کہ آج کسی کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہے؟ تو ان لوگوں نے بتایا کہ ہاں، فلاں فلاں عورت کے ہاں لڑکا ہوا ہے۔ اس یہودی نے کہا، نہیں، ایسا کوئی بچہ جس کا باپ نہ ہو۔ تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں، عبد المطلب کا پوتا ہوا ہے۔ یہودی نے کہا کہ مجھے چل کر دکھاؤ، میں بھی اس بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر وہ یہودی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پہنچا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لیا، اور پھر پلٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ کو دیکھا تو اس کی چیخیں نکل گئیں، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ پر نبوت کی مہر لگی ہوئی تھی۔ جب اس یہودی نے نبوت کی مہر دیکھی تو وہ روتا ہوا کہنے لگا، ہائے افسوس، آج یہودیوں کے ہاتھ سے نبوت نکل گئی، اب ان کی بربادی بہت قریب ہے۔ ایک آمنہ کا لال، ایک فاطمہ کا لال، نانا بھی بے مثال تو نواسہ بھی بے مثال۔
سبحان اللہ۔ تو پیارے دوستو، امید کرتی ہوں آج کی یہ خوبصورت تحریر آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔